الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بےتاب زمانہ تھا. وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. کرتاس کاغذ. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے. اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے. وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم
میزبان معظم حضرت مولانا قاری وقار احمد صاحب، حضرات علماء کرام، بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الوحید صاحب دامت فیوزہم، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، آج 5 ستمبر 2025 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول 1447 ہجری مغرب کے بعد 12 ہو گئی ہے۔ ہم یہاں آج کی اس خوبصورت ترین جامع مسجد میں، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اتنی اچھی خوبصورت مسجد بنائی۔ جامع مسجد ابو ایوب انصاری میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مل بیٹھے ہیں محمد عربی کی سیرت کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے۔ حویلیاں کے دوستوں، ذکر وہ بھی محمد عربی کی سیرت کا، ذکر تو آپ کے میلاد کا ہو، آپ کی نبوت کا ہو، ختم نبوت کا ہو، ہجرت کا ہو، معراج کا ہو، ذکر میرے آقا کی ولادت کا ہو، غزوات کا ہو، جہاد کا ہو، ذکر محمد عربی کی جماعت کا ہو، اصحاب کا ہو، ذکر میرے آقا کی آل کا ہو، ازواج کا ہو، اولاد کا ہو یا چاروں بنات کا ہو، ذکر محمد عربی کی صورت کا ہو، سیرت کا ہو، لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، ذکر میرے آقا کی دستار کا ہو، عمامہ کا ہو، نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی آقا کا ذکر کیا اور سنا جائے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اس پہ مہر لگا دی کہ سب سے اونچی عبادت ذکر رسول ہے۔ ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا، اور آج کی شب تو بالخصوص ہے یہ ذکر محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو خطبے میں آیت پڑھی اس میں اللہ نے محمد عربی کی آمد کا ذکر کیا، آنے کا، جاءکم تمہارے پاس تشریف لائے، اور پھر صفات بیان کی کہ کس طرح کی صفات لے کر تمہارے پاس آئے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا محبوب تمہارا رسول اور قائد بن کر آ رہا ہے۔ لقد جاءکم، ترجمہ ذوق سے کر رہا ہوں اپنے، میرا محبوب تمہارا قائد پیغمبر رسول بن کے آیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں، تمہاری مشقتیں خود تم پر، تمہارے والدین پر اتنی گران نہیں گزرتی جتنی گران
تمہاری تکلیفیں دیکھ کر محمد عربی غمگین ہو جاتے ہیں۔ محبت دیکھ، دنیاوی معاملات میں بھی کوئی شفیق باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنے محمد اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا تعلیمات دیکھی، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے، یہ ساری حدیثیں ہیں، نہ ہو تو ان سے پوچھ لیجیے، بخاری پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، رات کو جب سویا کرو چراغ بجھا دیا کرو، دروازہ بند کر لیا کرو، بستر کی چادر جھاڑ لیا کرو، کھانے پینے کے برتن ڈھانپ دیا کرو کہ کوئی موذی جانور تمہیں تکلیف نہ دے، کہ تمہاری تکلیف کو محمد اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ کیسی حدیثیں، جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو حضور کی شفقت پہ حیران ہوتا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، محبت اتنی کرتا ہے تم سے۔ سور میں ابو بکر رو رہے ہیں، رحمت عالم نے پوچھا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ عرض کی لدغنی حیا، ایڑی پر سانپ نے ڈسائے۔ جناب ابو بکر کو تکلیف میں دیکھ کر محمد عربی نے لعاب دہن لگایا، شفا مل گئی۔ طبیب بھی کیسا ہے، مریض بھی کیسا ہے، غار ثور میں ڈسپنسری بھی کیسی ہے، عظمتوں کی انتہا ہے۔ نعمان بن قتادہ کی آنکھ نکل گئی، اخبار آ گئی، ہاتھ ہوتے ایتھے ہتھیلی میں اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اللہ کے رسول، دین کے لیے یک چشم ہو گیا ہوں، ایک آنکھ والا۔ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا صبر کرو، جنت ملے گی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، جنت کا بھی طالب ہوں، جنت بھی دلا دیجئے، آنکھ بھی ٹھیک کر دیجئے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ رحمت عالم نے تبسم فرمایا اور نعمان ابن قتادہ کا نکلا ہوا ڈیلا، نکلی ہوئی آنکھ جگہ پہ رکھی۔ خدا بندہ، میرے مقتدی مسجد اقصی میں میری اقتدا میں نماز پڑھنے والا مسیح مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو بینائی لوٹ آتی ہے، میں تو اس کا امام ہوں، میں تو اس کا امام ہوں۔ ابن قتادہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اللہم اکسیہ جمالا، خدا بندہ میرے نعمان کے چہرے کو حسن و جمال کا پیکر کر دے۔ بینائی لوٹ آئی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ شفقت ہے، پیار ہے امت سے۔ یہ تو اپنوں کے لیے ہے، نعمان بھی اپنائے، ابو بکر بھی اپنائے، یہ ساری باتیں تو اپنوں کے لیے ہیں۔ نعمان بھی اپنائے، ابو بکر بھی اپنائے۔ حویلیاں والوں، میں نے تو قرآن میں عجیب منظر دیکھا، محمد عربی تو صرف اپنوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کون؟ امت کا، اس امت کا فرعون، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے، یوں غلاف پکڑا ہے بیت اللہ کا،
اور قرآن نے اس کی بات کو آیت بنایا. کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارا من السماء او ائتنا بعذاب علیم. سبحان اللہ. خدا بندہ اگر محمد سچے ہیں اور میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر پتھر برسا. ابو جہل کہتا ہے میرے تے پتھر مار پھر اگر میں جھوٹا تے یہ سچا ہے. ہاں حویلیاں والے جانتے ہو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں. اس سے اگلی آیت میں کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے محبوب محمد کے قدم مکہ کی دھرتی پر لگ رہے ہوں اور میں پتھروں کی بارش کر دوں میری رحمت گوارا نہیں کرتی. میں کیسے پتھر مارتا ہوں. آج پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں. ہاں بادل پھٹ رہے ہیں. اس حال جتنی بڑی بڑی چٹانیں پانی اٹھا اٹھا کر آبادیوں پہ مار گیا. سوات میں زلزلے آ رہے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا خدا بندہ بتا تو صحیح کیا سبب ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جواب آیا جب اولادیں ماں باپ کو دکھی کریں گی، جب مارکیٹ میں سودی کاروبار ہوگا، جب علماء دنیا کے طالب ہو جائیں گے، جب کمینے لوگ سربراہ ہو جائیں گے، لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب قتل زیادہ ہو جائیں گے، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ کیوں مارا، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ کیوں مرا، جب فتنے عام ہو جائیں گے رب ناراض ہو جائے گا۔ میں نے قرآن سے پوچھا روٹھے ہوئے رب کو کیسے منانا ہے؟ قرآن نے جواب دیا محمد جو موجود ہے اس کو منانا مشکل ہے، وہ جو موجود ہے۔ محمد عربی کا اسوہ اپنا لو، سیرت اپنا لو، وہ راضی ہو جائے گا۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، دوست دوست سے ناراض ہے، چند ٹکوں اور روپیوں کے لیے بول چال بند کر رکھی ہے، قطع رحمی ہے، صلہ رحمی کوئی نہیں۔ بہت سنیے گا سنیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے اپنے مسلم بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراضگی رکھے، بول چال بند رکھے۔ یہاں تو سگے بھائی مہینوں ناراض رہتے بولتے نہیں ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ناراض ہوتے ہیں بول چال بند کرتے ہیں، 3 دن گزر جانے کے بعد ان کے نیک اعمال، ان کی نمازیں، ان کی تلاوتیں، ان کے عمرے، ان کے حج خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں سے ان ناراض ہونے والے دونوں بھائیوں کے اعمال قبول نہ کرو بلکہ پینڈنگ پہ رکھ دو، ویٹنگ پہ لگا دو، انتظار میں رکھ دو، جب تک یہ دونوں صلح نہ کریں، جب تک دونوں آپس میں کلام و سلام نہ کریں، ان کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ بول چال بند نہ کیجیے، بہت بڑا گناہ ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک نوجوان رحمت عالم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بابا بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ، حضرت عائشہ راویہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ وہ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول یہ میرے ابا جی ہیں، میرے والد ہیں، میرا باپ ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا بیٹا اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے تو پھر میں محمد تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں، سنبھال رکھنا۔ لا تمشی امامہ، لا تقعد قبلہ، لا تدعو لاسمہ، لا تسبہ۔ راستے میں چلتے ہوئے کبھی باپ کے پاؤں کے آگے پاؤں نہ رکھنا، مجلس میں بیٹھتے ہوئے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، باپ کو کبھی نام لے کر نہ پکارنا، باپ کو کبھی گالی نہ دینا، باپ کا دل نہ دکھانا، اپنی چادر کو اپنے رومال کو یوں نہ جھاڑنا، یوں نہ گرد اڑانا کہ خاک اور مٹی بوڑھے باپ پہ جا پڑے۔ خیال کرنا، ادب کرنا، اور ماں کا تو زیادہ خیال کرنا، ماں کا تو زیادہ خیال کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں دو عورتیں ایسی ہیں جن کے احترام میں، دو رشتے ایسے ہیں، دو رشتے ایسے ہیں، عورتوں میں سے دو رشتے ایسے اتنے محترم ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دو رشتوں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک ماں کا رشتہ، حالانکہ سگی ماں میرے آقا کی تو چل بسی تھی، لیکن سیدہ حلیمہ جب رحمت عالم کی عمر 60 برس کو پہنچی ہے، حوازن کے بعد، حوازن سے حنین کے بعد جب حلیمہ آئی ہے، باوجود اس کے کہ امام الانبیاء ہے، باوجود اس کے کہ صاحب قرآن ہے، باوجود اس کے کہ تاجدار ختم نبوت ہے، باوجود اس کے کہ عرش بری پر پہنچے ہیں، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب بوڑھی ضعیفہ حلیمہ محمد کی بارگاہ میں آئی ہے، سرکار دو عالم احترام میں ماں کے لیے کھڑے ہوئے، کندھے سے چادر رحمت اتاری، زمین پر بچھائی، ماں کو اپنی چادر پہ بٹھایا، دودھ کا پیالہ منگوایا اور دودھ کو شہد اور کھجور سے میٹھا کیا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے محمد نے اپنی ماں کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ ایک رشتہ ہے جس کے لیے رحمت عالم کھڑے ہوئے، اور دوسرا رشتہ عورتوں میں سے، سرکار دو عالم حلیمہ کے لیے کھڑے ہوئے، ماں کے لیے کھڑے ہوئے، اور عالم نسوانیت میں سے دوسرا رشتہ رحمت عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوئے۔ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹی کے لیے، بیٹی کے لیے۔ جب بھی حیدر کے گھر سے آتی فاطمہ، باپ محمد کھڑے ہو جاتے، ماتھا چومتے۔ جب باپ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا، محمد عربی بیٹی کو اتنی عزت دے رہی تھی، بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ زمانہ جہالت کا انسان بیٹی کو مار دیتا تھا، زمانہ حاضر کا باپ
بیٹی کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا. دھی جم پوے تے پیو دا منہ ویکھیا کرو. ہاں پتر ہووے تے دیگاں مٹھائیاں دے ڈبے. جو دھی جم پوے تو باپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ تکویر، اس میں اللہ نے منظرنامہ پیش کیا. سورج بے نور ہوگا، ستارے ٹوٹ کے گریں گے، ساری زمین پانی سے بھر جائے گی. اللہ تخت عدالت پر قاضی بن کے بیٹھ جائیں گے، سارے انسان قطاریں اور صفے بنا کر سامنے کھڑے ہوں گے. ایک مقدمہ پیش ہوگا، ایک کیس آئے گا، اور اس کیس کے دو فریق، ایک طرف باپ ہوگا اور اس کے خلاف دوسری طرف بیٹی. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. حشر کے دن رب کائنات باپ کے ہاتھوں ماری جانے والی بیٹی، قاتل باپ، ظالم باپ. محمد کا اسوہ بھی آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے، رب کائنات قاتل باپ بیٹی کو مارنے والے، گاڑنے والے، زندہ درگور کرنے والے باپ کو کھڑا کریں گے، اور ادھر بیٹی کو بھی اٹھایا جائے گا. پوچھا جائے گا بتا لڑکی، تیرے ظالم باپ نے، تیرے قاتل باپ نے تجھے کیوں مارا؟ خدا کی بارگاہ میں اب پیو دے سامنے وہ بیٹی عرض کرے گی خدا بندہ اس ظالم نے، میرے باپ نے مجھے اس لیے مارا کہ میں بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھی. بیٹی ہونا میرا جرم تھا. مفسرین نے لکھا جرم تو باپ نے کیا، قتل تو باپ نے کیا، سوال بھی باپ سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ باپ سے نہیں پوچھ رہے، بیٹی سے پوچھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حشر کے دن رب کائنات بیٹی کو مارنے والے، بیٹی کا حق کھانے والے، بیٹی کو حق سے محروم کرنے والے، بیٹی کی ولادت سے ناخوش ہونے والے، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والے باپ پر، ظالم والد پر اتنا ناراض ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا کہ اس ظالم باپ سے کلام کرنا، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. بیٹی سے پوچھے گا، بات بھی نہیں کرے گا. لے جاؤ اس بدبخت کو، میری رحمت آئی تھی، اس نے منہ پھیرا، آج میں منہ پھیرتا ہوں. لے جاؤ اس کو. بیٹی کی قدر کرے. محمد عربی کا اسوہ یہ ہے، ماں کا احترام کریں، رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں، صرف اپنی بیٹی نہیں، تیرے گھر میں جو تیری بہو بن کے آئی ہے، تیری بھابھی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی. اپنے گھر میں تو وہ اونچی آواز کسی کی برداشت نہیں کرتی تھی، تیرے گھر میں خدا جانے اس بیٹی کو کیا کیا تانے ملتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کیا لے کے آئی ہو، کوئی کہتا ہے تیرے باپ نے کیا دیا ہے، کوئی کہتا ہے اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو کہتا دھیاں ہی جمی جا رہی ہیں. ایسے ایسے تانے. یہ تانا تو محمد عربی کو بھی ملا. 1.5 سالہ ابراہیم کی میت گود نبوت میں ہے، ایک بدبخت مشرک نے تانا دیا کہ دھیاں ہی ہیں، دھیاں، پتر مر گئے. یہ جو تانا ہمارے جاہل بیبیوں کو دیتے ہیں، دھیاں پیدا، یہ تانا محمد عربی کو ملا. اور یہ تانا محمد عربی کو کفار کی طرف سے ملا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تانے کو سن کر روئے۔ اللہ نے عرش بری سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے قرآن اتارا۔ اے محمد روئیے مت، آنسو نہ بہائیے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بیٹے اگر لے لیے ہیں تو اس کے بدلے میں تجھے کوثر دے دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کوثر سے ایک مراد فاطمۃ الزہرا بھی ہے۔ ہم نے تجھ سے بیٹے اپنی حکمت کے تحت لے لیے، تجھے کوثر یعنی فاطمۃ الزہرا دی کہ قیامت تک تیری نسل فاطمہ سے چلا کے دکھاؤں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمۃ الزہرا دی ہے۔ اس لیے محمد نے بھی بیٹیوں کی قدر کی۔ سیرت کا آج کے جلسے کا میسج ہے، نوجوان ہے، اولاد ہے تو ماں کی قدر کریں، باپ کی قدر کریں۔ بوڑھا ہو گیا ہے بیچارہ، اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے داڑھی سفید ہو گئی، بیماریوں میں گر گیا، شوگر بلڈ پریشر ہو گیا، بچوں کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور بچہ بڑا ہو کے کہتا ہے ابا تو ساڑھے واسطے کیتا کیے، ابا کمر جھکائی پیا ہے، دید کمزور ہو گئی ہے، بینائی چلی گئی۔ پتر کہندا تو کیتا کیے میرے واسطے۔ عجیب بات کہی ایک مقام پر قرآن نے، بس وہ آیت پڑھتا ہوں اور پھر اجازت لیتا ہوں۔ قرآن نے کہا یہ جو بوڑھا باپ ہوتا ہے نا، بوڑھا ابا، اس کا بہت خیال کرنا، اسی طرح بوڑھی ماں کا، ان دونوں کا بہت خیال کرنا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر ابا بوڑھا نہ ہو، جوان ہو، تو پھر خیال نہیں کرنا۔ وہ اما یبلغن عندک الکبر کی شرط کیوں ہے؟ لا تقل لہما اف جو ہے، اف نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں، نرم بات کرنی ہے، ان سب کے لیے پیچھے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلا، ہاں اگر بوڑھے ہو جائیں تو پھر اف نہ کرنا۔ یا اللہ، بوڑھے ہو جائیں تو اف نہیں کرنا، جوان کو کرتے رہیں۔ ابا جوان بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ روح قرآن نے جواب دیا، ہاں ابا جوان ہو تو تو اف کر کے بھی کھا، تیری آپ طبیعت صاف کر دی سی۔ اس کے بازو میں طاقت ہے، اس کی جیب میں پیسہ ہے، ہاں جب ضعیف ہو جائے، جب عمر گزار بیٹھے، ساری جوانی نچڑ نچڑ کر اولاد کے پیکر میں چلی جائے، اولاد بڑی ہو جائے، اس کی آواز بند ہو جائے، یہ بیچارہ بول نہ سکے، اور بیٹے کی آواز جوانی کی وجہ سے اتنی کرخت ہو۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ بیٹا جب بولتا ہے غصے سے باپ ڈر جاتے، بعض بد نصیب بیٹے، ایسے کیس میں نے دیکھے کہ پتر دھاڑا، ابا ڈر کے چھپ گیا، پتر دھاڑا، ماں ڈر گئی۔ بدبخت ہے وہ بیٹا جس کے اونچے بول سے بوڑھے ماں باپ ڈر جائے، بد نصیب ہے وہ اولاد جوانی کے اونچے بول سے بوڑھے والدین دبک جائیں، بد نصیب ہے۔ کیسی بات کہی قرآن نے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑے ہی دلسوز انداز میں ذہن سازی کر رہا ہے قرآن۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے بوڑھوں کا خیال کرنا، اچھی گرج کے نہ بولیا کرو، قولا کریما، بالکل نرم، جوان بیٹے کو کہا جا رہا ہے کریم بات، نرم سی بات کیا کرو۔ یہ تو دھاڑیا ادھر ابا ڈر گیا، ایسے نہ کرنا۔ اور باپ سے بھی کہا
اولاد سے کہا کہ بوڑھے باپ کے سامنے ذرا نرم، لہجہ بھی نرم، رویہ بھی نرم. اور باپ سے کہا تو نے بیٹی کے سامنے لہجے کو نرم رکھنا ہے. باپ سے کیا کہا؟ تو نے بیٹی کے سامنے لہجے کو نرم رکھنا ہے. بیٹی کو گالی نہیں دینی، بیٹی کو ڈانٹنا نہیں ہے. بیٹے اور بیٹیاں دونوں قسم کے بچے گھر میں ہو تو اسے احساس نہیں دلانا کہ تو کوئی دوسرے درجے کی مخلوق ہے. بیٹے اول ہیں. میں نے کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیا ہے بیٹیاں. سبحان اللہ. ماں کس کس کی زندہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. ماشاء اللہ، سارا رحمتوں والا بیٹھے، سب کے پاس. بیٹی کس کس کے گھر ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. یہ دونوں پہلو رحمت ہے. صرف ماں رحمت نہیں ہے، بیٹی بھی رحمت ہے. عام طور پر ماں کی شان میں آپ نعت خوانوں سے کہتا ہوں، ماں کی شان بیان کرتے بیٹی کی شان. یہ دو رحمت کے دو پہلو ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی ضیا ہے بیٹیاں، خدا کی رحمت رب کی رضا ہے بیٹیاں. کوئی پوچھے قدر ان سے جو یہاں محروم ہے، وہ سمجھتے ہیں بتائیں گے کہ کیا ہے بیٹیاں. اور ہے پرایا دھن، پرایا دھن خدا کے نام پر ہجرت کر لیتی ہے. نکاح کو خدا کا حکم سمجھ کر، رب کا آرڈر سمجھ کر بیٹی باپ کا آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت بھی چھوڑ دیتی ہے، دیس کو پردیس کر لیتی ہے، ایک اجنبی کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا لیتی ہے خدا کے حکم پر. لیکن وہاں جا کر بھی، سسرال میں جا کر بھی، خاوند کے گھر بھی جا کر بھی، کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر اشک بہا کر، آنسو بہا کر باپ کو یاد کرتی ہے، ماں کو یاد کرتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، خداوندہ میرے باپ پر رحمت کرنا، خداوندہ میری ماں کو صحت دینا. ہے پرایا دھن مگر اپنی ہی رہتی ہے صدا، اپنی ہی رہتی، پرائی ہو کر بھی اپنی رہتی ہے. میں سب بیٹوں کی بات نہیں کرتا، بعض بیٹے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، یا اللہ بزرگوں کو سنبھال لے، زمین میرے نام ہو جائے. کہتے تو نہیں، خواہش یہ ہوتی ہے یا اللہ ابا جی کے ساتھ کے سارے بزرگ شہر سے چلے گئے، ایک بزرگ ہمارے رہ گئے، یا اللہ انہیں بھی سنبھال لے، اپنے جوار رحمت میں لے جا، بہت جی لیا انہوں نے. یہ بعض ایسے بیٹے ہوتے ہیں. لیکن بیٹی کو بھائی حق سے بھی محروم کر دیتے ہیں، وراثت سے بھی محروم کر، پھر بھی وہ وہاں جا کر ویر کے لیے دعا کرتی ہے، حق دے کر بھی باپ کو دعا دیتی ہے، ویر کو دعا دیتی. وہ آپ کے ادھر ہے نا کشمیر میں، رومی کشمیر میاں محمد بخش، وہ بیٹی کا دکھڑا بیان کرتا ہے. جب بھائی محروم کرتا ہے نا وراثت سے تو بیٹی رو رو کر کہتی ہے. میاں محمد بخش بھی تو یہ جو صوفی شاعر ہوتے ہیں یہ تو نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، پکے حکیم ہوتے. وہ کہتا ہے اگرچہ ٹون ندیم شاہ کی نہیں ہے، پہاڑی ٹون ہے. وہ کہتا ہے دھیاں لئی پردیس و بابل، ہاں بیٹیوں کے لیے پردیس ہے.
وہ رو رو کے بیٹھتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں، چپ چپ رہنا دکھ سکھ سہنا، دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھی دیاں تقدیراں۔ اور پھر جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، سارا زمانہ جب محو خواب ہو جاتا ہے، رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، بیٹی ساری عمر باپ کو یاد کرتی ہے، ماں کو تو خصوصاً یاد کرتی ہے، اور یوں کہتی ہے دکھا مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نی مائے، جندڑی میں تھوں نبھدی نہیں، ایک واری پھر تو پالنی مائے۔ اب ویسے وقت بھی ختم ہو گیا اور بجلی بھی چلی گئی، بات اب بنتی بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی انتظار کر لیجئے۔